بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس حوالے سے گفتگو عرض کی کہ جب پہلی وحی نازل ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور ان کو بتایا کہ اس طرح وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو تسلی دی، جو گفتگو کی، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت سے ہم نے گفتگو عرض کی۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور قسم اٹھا کر کہا کہ میں اللہ سے قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور بیہقی کی ایک روایت میں ہے، اس میں تو اخبرها لما جاء به فقالت ابشر فوالله لا يفعل الله بك الا خيرا فاقبل الذي جاءك من الله فانه حق وابشر فانك رسول الله حقا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو آپ کو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کے سوا، بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اس چیز کو قبول کیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، وہ حق ہے، اور بشارت ہو آپ اللہ کے رسول ہے برحق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لائی ہے، اس سے وضاحت یہ ہو گئی۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقۃ بن نوفل رحمہ اللہ کے پاس لے گئی۔ ورقۃ بن نوفل کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو عرض کر چکے کہ یہ ان کو چند لوگوں میں سے تھے جو زمانے جاہلیت میں ہی بیزار ہو گئے تھے بت پرستی، شرک وغیرہ سے۔ تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، جس وقت جو کہ وہ حق مذہب تھا اس وقت، اور یہ تورات کے اس وقت تورات اور انجیل کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سریانی زبان سے عربی میں تورات لکھ رہے تھے، وہ انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے سریانی زبان سے عربی میں۔ تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، آخری عمر تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی تو ان سے کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنی بھتیجی کی بات سن لو۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتا دی کہ اس طرح میں غار حرا میں تھا، تو اس طرح میرے پاس آیا فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ کہا وغیرہ ذالک، جو بات تھی ساری بتا دی۔ تو ورقۃ بن نوفل فرمانے لگے کہ وہی ناموس ہے، ناموس، فرشتے کو انہوں نے ناموس کہا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا، جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی وہ فرشتہ ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ناموس جو ہے نا، اس قاصد کو کہتے ہیں، یا اس پیغام لانے کو کہتے ہیں جو اچھا پیغام لائے، اس کو ناموس کہتے ہیں، اور جاسوس جو برا پیغام لائے، اس کے مقابلے میں جاسوس کا لفظ ہے۔ تو اس کے بعد ورقۃ بن نوفل نے کہا کہ کاش کہ میں، ایک روایت میں ہے کہ جوان ہوتا، اور ایک روایت میں ہے کہ زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قوم مجھے نکالے گی یہاں سے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، جو بھی پیغمبر یہ دعوت لے کر آئے ہیں جو آپ لائے ہیں، تو اس کے ساتھ یہی کیا گیا۔ تو خیر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ورقۃ بن نوفل جنگ ہی کے پاس تھوڑے عرصے بعد انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ورقۃ بن نوفل نے کہا، ابشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مریم وأنك على مثل ناموس موسیٰ وأنك نبی مرسل وأنك تؤمر بالجہاد، کہ خوشخبری ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اب وہی پیغمبر ہے جس کی خوشخبری مریم کے بیٹے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور آپ موسیٰ کی طرح ہیں، اور آپ پیغمبر ہیں، اور آپ کو حکم کیا جائے گا جہاد کا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بنیادی احکام ملے تھے وہ احکام ہماری شریعت میں بھی ہیں۔ مثلا جہاد کا حکم تھا، فرعون کے ساتھ جہاد، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ حدود کا، تعزیرات کا، قصاص کا، یہ سارے احکام ان کے شریعت میں تھے، ہمارے شریعت میں بھی، حلال و حرام۔
اچھا یہاں پر جو ہے نا ورقۃ بن نوفل نے تشبیہ دی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، لیکن پہلی دفعہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقۃ بن نوفل سے بات کی تھی، بات بتائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا یہ عیسیٰ کی طرح ہے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی تھی، ابھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو اس کے بعد جب ملاقات ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رخصت ہونے لگے، تو ورقۃ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ دیا۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، وحی کا معنی کیا ہے لغوی اور اصطلاحی، اور وحی کی اقسام کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو عرض کرنا یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وحی کے جو ہے نا لغوی معنی اس حوالے سے گفتگو عرض کرتے ہیں۔ تفسیر المنار میں شیخ رشید رضا صاحب لکھتے ہیں الوحی فی اللغت یطلق علی الاشارۃ والایماء ومنہ قوله تعالی فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا وعلی الالہام الذی یقع فی النفس وهو اخفى من الایماء ومنہ قوله تعالی واوحینا الی ام موسیٰ ویظہر ان هذا بعنایۃ خاصۃ ما من اللہ تعالی وعلی ما یکون غریزیۃ دائمة منه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل وعلى الإنعام في الخفاء وهو أن تعلم إنسانا بأمر تخفي عن غيره ومنه قوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وأطلق على الكتابة والرسالة لما يكون فيهما من التخصيص۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لغوی میں معنی وحی کہتے ہیں اشارے کو، ایک معنی اس کا اشارہ کرنا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم اولاد دیں گے، تو انہوں نے کہا جب اولاد ہوگی یعنی میری اہلیہ حاملہ ہو جائے گی تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی، بول نہیں سکیں گے۔ تو زکریا علیہ السلام ایک دن نکلے زبان بند، تو اپنے لوگوں کو اشارہ کیا، اشارے سے ان کو، تو وہاں پہ وحی کا لفظ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف وحی کے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے نا الہام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الہام کے دل میں بات ڈال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دل میں بات ڈال دیجیے، اس کو الہام کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے یہ اشارے سے بھی زیادہ مخفی چیز ہے، اشارہ تو پھر بھی نظر آتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوقابد، چھوٹے کاف کے ساتھ اردو میں، اور عربی میں یوقابد لکھتے ہیں، ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، یعنی ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، کیا؟ ان ارضعی، کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، جب آپ کو ڈر محسوس ہو کہ فرعون کے لوگ آنے لگے، چھاپا مارنے لگے ہیں، قتل کر رہے تھے نا، تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ تو یہ اس میں بھی وحی کا لفظ ہے لیکن دل میں بات۔ اور اسی طرح اس سے بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی توجہ کو، اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ انسان کے اندر ایک دائمی فطرت کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ شہد کی مکھی کی طرف وحی سے مطلب کہ اس کے فطرت میں یہ بات رکھتی، ٹھیک۔ اور اسی طرح وَعَلَى الْإِنْعَامِ فِي الْخِفَاءِ، چھپکے سے اعلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی چپکے سے کوئی بات ہوتی ہے، آپ کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو کسی انسان کو بتاتے ہیں لیکن آپ کسی اور سے اس کو چھپاتے ہیں۔ قرآن اسی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں میں سے، جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں۔ اور اس طرح لکھنے پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، اور پیغام پر، کسی کو پیغام دینا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں کہ لکھنے پیغام میں بھی خاص ہوتے ہیں، دو بندوں کے درمیان کسی اور کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس کا لغوی معنی تھا۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ وحی اللہ الی انبیاء وهو ما یلقیہ الیہ من العلم الضروری الذی یخفی عن غیرہ بعد ان یکون اعد ارواحهم لتلقیہ بواسطۃ کملک او بغیر واسطہ۔ اصطلاحی تعریف وحی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں انبیاء کی طرف،
اور اس سے مراد وحی سے کیا ہے کہ ان کو علم ضروری اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وحی یعنی علم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، ایسا علم جو دوسروں سے چھپا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے ان کے انبیاء کے ارواح کو ان کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ وہ پکڑ سکے، استعداد پیدا ہو جائے. تو کبھی واسطے کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی بغیر واسطے کے ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ جو نکلا، اس کئی معنی ہم نے پڑھے ہیں نا، خلاصہ جو نکلتا ہے نا، جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ وحی میں ایک راز کا معنی پایا جاتا ہے. اس کا خلاصہ ہے. وحی کی کچھ اقسام ہیں، کچھ مراتب ہیں کہ وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک طریقہ جو ہم پڑھ چکے رؤیا صادقہ، سچے خواب، ٹھیک، اور انبیاء کا خواب سچا ہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، وہ بھی وحی کا ایک قسم ہے، یہ بھی ایک قسم ہے. دوسری قسم جو ہے نا کہ فرشتہ دکھائی دیے بغیر حضور کی قلب میں کوئی بات ڈال دے. فرشتہ نظر نہیں آ رہا، جس کو نفس فی الروع کہا جاتا ہے، لیکن دل میں کوئی بات ڈال دے، یہ بھی وحی کی قسم ہے. تیسری قسم کہ وحی کیا نام ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. ایسا ہوتا رہا ہے، صحابہ نے بھی دیکھا ہے. عموماً جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے نا، تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے. حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے شاید سنی ہو. اس میں ایک شخص آتا ہے، بیٹھتا ہے، لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے، کوئی پہچانتا نہیں، چلا جاتا ہے. اور سوال بھی کرتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ سوال کر رہا ہے پھر ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو تصدیق کیسے کر رہا ہے، پھر سوال کیسے کر رہا ہے؟ اگر سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتہ، تو پھر تصدیق کیسے کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ تھا. اور کوئی اثرات نہیں ہے سفر کے، اس وقت زمانے میں کوئی سفر سے آتا تھا تو پتہ چلتا تھا نا، اور ہم میں سے تو اثرات نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کا مقیم ہے، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں اس کو. اس کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر بعد کل کو کہ وہ جب بندہ کل آیا تھا اس کو پہچانتے تھے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا تو جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی وہ سوالات کی شکل میں کہ تم سن لو سارے، ایسے بھی ہوتا تھا. اور اسی طرح وحی کی ایک چوتھی قسم جو ہے گھنٹی کی آواز کی طرح ایک آواز سنائی دیتی تھی، گھنٹی کی آواز کی طرح. یہ جو وحی کی قسم ہے بہت مشکل ہوتی تھی. اسی کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی نا، مثل سلسلۃ الجرس بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تو سخت سردی کے موسم میں پیشانی مبارک پر پسینہ آتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت بوجھ ہوتا تھا. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نا مکی کی بنبناہٹ نہیں ہوتی، اس طرح کی آواز محسوس کرتے تھے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہم جانے لگتے نا تو ہمیں اس طرح کی آواز محسوس ہوتی، تو اور ہم پھیٹ جاتے کہ اب وحی آ رہی ہے، تو تاکہ وحی سن کے جائیں. کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوتا تھا. یہ 2 دفعہ ہوا ہے. یہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے. اب جب دوسری دفعہ ہم وحی تک نہیں پہنچے تب دوسری دفعہ وحی نازل ہوگی، اور پھر معراج کی شب سدرۃ المنتہا کے پاس اس وقت دیکھا. اور چھٹی قسم وحی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتے تھے، اس لیے موسیٰ کلیم اللہ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا معراج کی شب. تو معراج کی شب جو گفتگو ہوئی وہ براہ راست ہوئی تھی، کلام ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے. تو یہ وحی کے کچھ اقسام اور وحی کے کچھ معنی جن کو سمجھنا ضروری تھا. آگے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو جب ہوگی تو انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اجعلنا من عبادک المنتخبین غر المحجلین وفد المتقبلین. اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنة تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک.